بلندتر صلوات. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات. التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم و مغفور سید اخلاق احمد تقوی ابن سید محمد احمد تقوی اور حاضرین مجلس کے مرحومین، میری خواہش ہے کہ شمیم زیدی صاحب کو بھی شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اخلاق احمد تقوی دیگر مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں آخرت میں کیا ہوگا یہ بتا رہا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اس دنیا میں ہم اپنے اختیارات کا صحیح یا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے صاحب عقل بنایا ہے، اور صاحب عقل یعنی صاحب اختیار، اور یہی ہماری فضیلت بھی ہے اور یہی ہمیں لے ڈوبے گا. یہی صلوات پڑھنے رہا. یہی ہماری مصیبت کا سبب بھی ہے اور یہی ہماری فضیلت کا سبب بھی ہے. ہم صاحب اختیار ہیں. اللہ نے کسی کو بھی کافر پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب کو مسلمان خلق کیا ہے. حتیٰ یہ سورج بھی مسلمان ہے، یہ چاند بھی مسلمان ہے، یہ زمین بھی مسلمان ہے. کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے آم کی گٹھلی دبائی ہو اور کھجور کا درخت نکل آیا ہو. یہ زمین پکی
پکی مسلمان ہے، یہ سورج پکا مسلمان ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، جو اسے ٹائم دے دیا جاتا ہے اسی پہ نکلتا ہے، اسی پہ ڈوبتا ہے، پکا سچا مسلمان۔ یہ جانور بھی سارے مسلمان ہیں، اللہ نے کسی کو بھی کافر نہیں بنایا، بس ان سب مسلمانوں میں اور ہم مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ مجبور مسلمان ہیں، ہم مختار مسلمان ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔ ایک بہتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کریں۔ آپ سب کی خاص طور پہ عزیز کی محبت کا انداز ہے، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک صلوات عطیہ کریں محمد والا۔ تو اس دنیا میں تو ہم اپنے اختیارات پہ چل رہے ہیں، اور یہی ہماری فضیلت بھی ہے اور یہی ہماری مصیبت بھی ہے۔ وہ بڑے اچھے رہیں گے جو مجبور مسلمان ہیں، پاگل تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان سے کچھ پوچھ گچھ ہونی نہیں ہے۔ جن کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا وہ جلدی جنت میں جائیں گے، اور جانوروں میں وہ کتا بھی جنت میں جائے گا جو اصحاب کہف کا کتا تھا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ کمال یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے، کچھ تو ہیں جنہیں کندھوں پہ اٹھا کے قبر تک پہنچایا جاتا ہے، کچھ ہیں جو پیروں سے چل کے قبرستان جاتے ہیں، جنہیں اٹھا کر پہنچایا جاتا ہے وہ مردہ ہیں، جو پیروں سے جاتے ہیں وہ شہید ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ تو یہ اختیار اور اجبار کی جو بحث ہے نا، یہ اختیار اور اجبار کی بحث، یہ مجبور اور مختار کی بحث، یہ جبر و اختیار کی بحث ہے، تو یہ علم کلام کا عنوان، اور یہی ہماری فضیلت کا عنوان ہے۔ ہم صاحب فضیلت اس لیے ہیں کہ صاحب اختیار ہیں، اور یہی مشکل بھی ہے ہماری۔ تو اس دنیا میں تو سب اپنی اپنی مرضی چلا رہے ہیں، لیکن آخرت میں جب لوگ اٹھیں گے، لفظ بہتر کروں، جب یہ مریں گے تو جاگیں گے۔ اذا ماتوا انتبہوا، میرے معصوم فرماتے ہیں جب یہ مریں گے تب وہ جاگیں گے، یہ اٹھیں گے ہی جب، ابھی تو سو رہے ہیں۔ الناس یناموا، مولا فرما رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تب اٹھیں گے، یہ جب مریں گے تب اٹھیں گے، ابھی آنکھیں کھلی بھی ہیں مگر سو رہے ہیں۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، ایک صاحب پورے گھنٹے تک مجھے خوب ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ میں نے کہا جی سارے مجمع میں سب سے زیادہ سمجھدار یہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ ہم نے بعد میں پوچھا بھائی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسا ہی انداز ہے جو معصوم فرما رہے ہیں کہ لوگ آنکھیں کھولے ہوئے بھی ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، مگر معصوم فرما رہے ہیں یہ سو رہے ہیں۔ جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی، اب وہ نظر آنے لگے گا جو حقائق ہو، جو حقیقت ہوگی، جو سچ ہوگا، جو صحیح ہوگا۔ وہ لوگ صاحب عزت اور فضیلت ہیں کہ جو زندگی میں اٹھ جاتے ہیں، جو زندگی میں جاگ جاتے ہیں۔ کیا کریں کہ ہم زندگی میں جاگ جائیں؟ اس کا ایک نسخہ عزاداری حسین ہے۔ امام حسین کی عزاداری ہمیں سونے نہیں دیتی۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی سوچ رہا تھا کہ واپس پلٹوں، آگے جاؤں، دائیں بائیں جاؤں، تو دور سے لوگوں نے دیکھ کر مجھ پہ تبصرے شروع کیے۔ دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، لمبے لمبے بیانات ان کے آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں نے سوچا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔
جب مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اب اس دنیا میں تو کیفیت یہ ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس سے میں گریز کر رہا ہوں کہ دنیا میں دھوکے، فریب، بلند مکاریاں، دکھاوا، پیکنگ، جی ویسے ہی دور پیکنگ کا ہے جی۔ جتنی اچھی سجاوٹ ہوگی، جتنی اچھی پیکنگ ہوگی، اتنی اچھی قیمت لگے گی، ایسا ہی ہے۔ میں بھی جو اس وقت کچھ کپڑے پہنے بیٹھا ہوں، یہ بھی پیکنگ ہے۔ اس وقت تک اس پیکنگ سے متاثر نہ ہو میرے بچے جب تک مجھ سے بات نہ کر لیں۔ آپ سب بھی کچھ نہ کچھ پہنے بیٹھے ہیں، جو زیادہ مہنگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں ذرا میں سنبھل کے ملتا ہوں ان سے، اور جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا جی۔ سب اپنے اوپر رکھ کے بات کروں گا جی۔ جس کی دو بندوں کی چپلیں ہیں، جس کی 2 رنگ کی چپلیں ہیں، میں اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ جو پراڈو سے اتر رہا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے تو میں بھی آگے بڑھوں جی۔ تو پیکنگ تو سب کو متاثر کر رہی ہے، دکھاوا تو سب کو متاثر کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف آ جاتا ہے۔ اللہ گردن کلف لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کلف کو کیسے نکالے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیسے نکالیں اس کلف کو اپنے وجود کے اندر سے؟ اس کا ایک ذریعہ فرش اعضاء ہے۔ بھائی میں اور آپ سب جوتیاں اتار کے اندر آئیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے سب نے جوتیاں باہر اتاری ہیں، پھر آ کر مجلس میں بیٹھے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا ایک نام دیا ہے، مولا علی نے جوتیوں کو نام رکھا ہے۔ مولا نے جوتیوں کا نام رکھا ہے دنیا۔ علی کے نزدیک جوتی یعنی دنیا، دنیا یعنی جوتی۔ ہم امام بارگاہ میں، مسجد میں، حرم میں، کربلا میں، مشہد میں جب بھی جاتے ہیں تو جوتیاں اتار کے جاتے ہیں۔ دنیا باہر چھوڑ کر آئے ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ میں کراچی میں جس جگہ رہتا ہوں وہ اس کے ساتھ مسجد بھی ہے، امام بارگاہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے، دار التحقیق بھی ہے، اسکول بھی ہے، ایک پورا مجموعہ ہے۔ تو میں اپنے گھر سے نکلا اپنے باہر جانے کے لیے، تو مسجد کے صحن میں 2 لڑکے لڑ رہے تھے، آپس میں تکرار ہو رہی تھی ان میں، ایک دوسرے پہ زور دھونس جب آ رہا تھا تو دوسرا بار بار کہہ رہا تھا باہر نکل تو بتاؤں۔ تو مجھے کچھ محسوس ہوا کہ یہ اس سے بات کی جائے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا تم باہر نکل کے کیا بتاؤ گے؟ کہنے لگے مولانا یہ امام بارگاہ یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے، لڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو اونچی آواز سے بات کرنے کو منع کیا گیا ہے، اس لیے میں جو ہوگا باہر بتاؤں گا اس کو۔ میں نے کہا خدا کے لیے باہر جا کے بھی کچھ نہ بتانا، وہاں بھی اللہ اور اہل بیت دیکھ رہے ہیں جی، جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں نا ایسے باہر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا یہ واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے۔ میں اور آپ سب ایک اس وقت مشترکہ کیفیت میں ہیں، اور وہ ہے ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت میں اس کے معنی ہے دھوکہ۔ لباس یعنی دھوکہ، لباس کا تو کام ہی دھوکہ ہے۔ اگر خفا نہیں ہو تو میں ایک جملہ کہوں، ہم اپنے بچوں کو دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں۔ نانی اماں نے جو نہالچہ سیا ہوا ہے، یہ دادی اماں نے جو نہالچہ بنایا ہوا ہے، پوتڑا بنایا ہوا ہے جی، توجہ ہے، وہ جو کرتی سی ہوئی ہے، وہ کرتا سیا ہوا ہے، وہ پہلا تحفہ ہے جو ہم اپنے بچے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ۔ اس لیے یہاں تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، مجھے تو نہیں پتہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے،
مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کیا ہے، لہٰذا ہم تو ویسے ہی اندھیرے میں ہیں جی۔ تو یہاں کے فیصلے اور یہاں کی باتیں بہت مشکل ہے جس کی بنیاد پر آدمی کوئی قدم اٹھائے۔ یہ ہے اندھیرا، روشنی تب ہوگی جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا میں کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، یہ تو قسمت ہے، یہ ہمارے بڑوں کا ہم پر احسان ہے، یہ ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں صحیح دروازے پہ لے جا کے بٹھایا ہے۔ کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک ٹی وی چینل پہ اکثر اتفاق رہتا ہے، ایک دیوبندی عالم میرے ساتھ تھے، گفتگو آئی اہل بیت کی عظمت کی، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ تو سارے سال مجلسیں پڑھتے ہیں، مجھے کچھ اہل بیت کے لیے کہنے دیجئے۔ میں نے کہا جی میرے حصے کا وقت بھی آپ کو، آپ بولیے اہل بیت کی شان میں۔ تو بڑا اچھا جملہ انہوں نے فرمایا خبردار اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا، کسی کو اہل بیت کے برابر میں لا کے نہ بٹھانا، اہل بیت کے بچے بچے کے پاس جنت کی آنرشپ ہے۔ میں نے کہا مولانا بہت عظیم جملہ ہے، میں بھی ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس سے بہتر جگہ نہیں ہے، یہ امام بارگاہ اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، اس مسجد سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ اور ہم تو ویسے ہی مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں۔ نظام ہدایت میں جتنا اچھا نظام ہمارے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ پیسے فضول نہیں تھے ہمارے پاس جو ہم نے مسجد میں مجلسیں نہیں کی، مسجد اور مجلس ساتھ ساتھ بنائی، مینجمنٹ ایک ہی ہے، ٹرسٹ انجمن ایک ہی ہے، مگر امام بارگاہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا۔ کل قیامت میں کھڑے ہو کر اگر غیر مسلموں نے شکایت کر دی یا اللہ ہم اسلام سمجھنے گئے تھے، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دے سکیں گے ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اس لیے بنایا تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ اس دروازے سے لوٹنا نہ معقول ہے نہ مشروع ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نظام الہی، ولایت تشریعی، نہ ولایت تکوینی، نہ معقول ہے کہ ہم اس دروازے سے چلے جائیں واپس۔ عقل ایک بال برابر اجازت نہیں دیتی اس دروازے کو چھوڑنے کی، اور اللہ کا نظام ہدایت یعنی تشریع اور شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ کہیں اور جائیں۔ ہم ڈاکٹر تو بیسٹ دیکھتے ہیں، انجینئر تو بہتر دیکھتے ہیں، وکیل تو بہتر سے بہتر دیکھتے ہیں، جو دین ہمیں سمجھائے گا وہ ہم بہتر کیوں نہیں دیکھیں گے؟ میں کسی کی بے احترامی کا قائل نہیں ہوں، لیکن میرے نزدیک قابل مقایسہ ہی نہیں ہے تاریخ اسلام میں کوئی مولا علی کے ساتھ، اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میرے مولا نے ہمیں حکم دیا لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، امت مصطفیٰ میں کسی ایک کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ بٹھانا، کوئی آل محمد کے برابر میں بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ میرے مولا علی کا جملہ کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہاتھ پیروں کا سالم ہونا نہیں ہے، یہ رزق اور روٹی اور پانی اور مکان اور یہ لباس کا مہیا ہو جانا نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ سب کچھ ہو اور وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت،
سب سے بڑی نعمت وہ داخلہ ہے، وہ ایڈمیشن ہے، وہ شناختی کارڈ ہے، وہ شناخت ہے کہ جسے اہل بیت کی محبت اور مودت کہا جاتا ہے۔ ہم یہ حسینی مدرسہ ہے نا، امام بارگاہ حسینی مدرسہ ہے۔ یہ سن 61 ہجری میں امام حسین نے عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ہمارے سمن آباد میں یہ فاطمہ امام بارگاہ، یہ اس کا ایک کیمپس ہے۔ اور کوئی ایسا شہر اور کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں حسینی مدرسے کا کیمپس نہ ہو۔ اور انداز بھی یہاں تعلیم کا بڑا نرالا ہے۔ یہاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، زمیندار بھی بیٹھا ہے، ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے۔ جس فیکٹری کا مالک بیٹھا ہے اسی فیکٹری کا ایک نوکر اور ایک ڈرائیور بھی بیٹھا ہے۔ اور مالک فیکٹری کا بیٹھا تھا، اس کا ڈرائیور کودتا پھانتا آیا، آگے آ کے بیٹھ گیا، بیٹھتے بیٹھتے لات بھی مار دی۔ تو فیکٹری کے مالک نے جھک کے دیکھا یہ کون ہے کہ جس نے میرا خیال نہیں کیا، تو نظر آیا یہ اسی کا ڈرائیور ہے۔ ابھی کچھ کہنے کو سوچ رہا تھا کہ حسین نے دماغ میں خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرا فقیر ہے۔ اس سے بہتر نظام تربیت اور کہاں ہوگا؟ اپنے آپ کو قابو میں لانے کے لیے اس سے بہتر اور نظام کون سا ہوگا؟ بڑے معتبر ترین لوگ اس دروازے پر آ کر جوتیاں اتار کر آتے ہیں، سرنے اڑا کر آتے ہیں، گردن جھکا کر آتے ہیں، فرش پہ بیٹھنے کو عزت سمجھتے ہیں۔ بزرگ اور بیمار جو مجبوری میں اوپر بیٹھنے والوں کی بات نہیں ہے، لیکن وہ بھی دل کرتا ہے ان کا۔ اور میں بہت سو کو دیکھتا ہوں کہ جب مصائب خاص طور پر ہوتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے نیچے آ جاتے ہیں تکلیف میں، تو اللہ تو ہر ایک کو اس کی ہمت کے مطابق کام دیتا ہے نا۔ جی ایسا ہی ہے، تو یہ بہترین نظام ہے۔ اچھا، کبھی اسکول میں اگر تعلیم اچھی نہ ہو نا تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ ہمیں بہتر سے بہتر ٹیچر کی تلاش ہو، ہمیں بہتر سے بہتر معلم اور خطیب اور عالم کی تلاش ہو، اور پھر اس سے ہم اپنا کوشش کریں کہ اس سے ہمارا تعلق زیادہ ہو۔ اس سے بڑی نعمت نہیں ہے جسے نعمت محبت اہل بیت ہے۔ اور قیامت میں پروردگار عالم کی طرف سے جو سوال ہوگا وہ بھی اسی نعمت کے بارے میں ہوگا۔ میرے معصوم امام کو معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب سب کو جمع کر دیا جائے گا تو آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے سوال ہونا ہے۔ اب سارا مجمع کھڑا ہے، سارا محشر سجا ہے، قیامت بپا ہے، آواز آ رہی ہے روکو ان سے سوال ہونا ہے۔ یا اللہ وہ سوال کیا ہونا ہے؟ ثم، دوسری آیت، اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے، وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے سوال ہونا ہے۔ کیا سوال ہونا ہے؟ ثم لتسألن، اس کے بعد پھر ان سے سوال ہوگا اس دن، یومئذ، اس دن یہ سوال ہوگا، کیا ہوگا؟ عن النعیم، سب سے بڑی نعمت کے بارے میں۔ لمبا پرچہ نہیں ہے اللہ کی امتحان میں، 20 سوالوں کا پرچہ نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے۔ ایک سوال کا جواب دے دو، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ جواب اگر نہیں ہے اور جواب اگر منفی ہے تو تمہارا راستہ کچھ اور ہے، مثبت ہے تو تمہارا راستہ کچھ اور ہے۔ میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جی ہوا یہ تھا کہ مامون کا دربار سجا ہوا تھا، حضرت سے سوال کرنے والوں نے ایک نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے معصوم امام مولا رضا نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ کہا، مامون کی آواز آئی برابر سے، اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم ایک اور حدیث سناتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث کی تفسیر حدیث سے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ حدیث تو تمہیں سمجھ میں آتی ہے، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت ایمان ہے، تم سے نفرت کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ بھیج رہے ہیں۔
توجہ کر لی؟ تو عزیزو وہاں آواز آئے گی روکو، ان سے ایک بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ کون سی بڑی نعمت ہے؟ میرے معصوم چھٹے امام تک خبر پہنچی کہ امام اعظم صلوات پڑھیں گے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں نعمتوں پر نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے، دماغ دیا، کھانا پانی دیا، ہوا سالم دی، تمہیں اچھی چیزیں دیں، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میرے معصوم نے فرمایا، شاگرد بھی تھے، حضرت ابو حنیفہ مولا صادق کے شاگرد بھی تھے، تو استاد نے بلا لیا، بلاؤ ذرا انہیں۔ حضرت نے فرمایا تم نے اس آیت کی تفسیر ایسے کی ہے؟ فرمانے لگے جی یہ سمجھ میں تو یہی آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر اس آیت کو کیسے سمجھو گے جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو گے تو شمار بھی نہیں کر پاؤ گے۔ جب ہم شمار نہیں کر سکتے تو حساب کیسے دیں گے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ اب ایک مرتبہ ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہے، کہا حضور اب میرے لیے یہ بات روشن ہو گئی کہ یہ نعمت جس کا سوال ہونا ہے وہ یہ نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہم تمہیں اور روشن کریں، اگر تم کبھی کسی اپنے عزیز دوست مسافر کو کھانا کھلاؤ، 10 سال کے بعد اس سے کہیں ملاقات ہو اور وہ تمہیں نہ پہچان رہا ہو، اور تم یہ کہہ کر اسے یاد دلاؤ کہ ہم فلاں ہیں جنہوں نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو جتنے بھی لوگ سن رہے ہوں گے خود وہ بھی تمہارے لیے اچھی رائے قائم نہیں کرے گا کہ کھانا کھلا کے 20 سال تک یاد رکھا، روٹی کھلا کر 20 سال تک یاد رکھا، اور اب مل جانے پہ روٹیاں یاد دلا رہا ہے۔ تو جب یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے تو کریم مطلق کے لیے کیسے جائز ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں دینے کے بعد یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا۔ اب یہ مرحلہ تھا کہ امام اعظم نے فرمایا حضور آپ فرمائیں کہ یہ نعمت کون سی ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا؟ میرے معصوم امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لہٰذا قیامت میں جس بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں اتنا بڑا سسٹم دیا۔ محبت اہل بیت سسٹم ہے، محبت اہل بیت ایک نظام کا نام ہے، محبت اور مودت اہل بیت ایک پوری اکیڈمی ہے، پوری ایک دانشگاہ ہے۔ یہ الفاظ صرف سمجھنے کے لیے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ چھوٹے ہیں۔ ایک پورا نظام ہے جی، جس میں عمل بھی ہے، جس میں عقیدہ بھی ہے، جس میں کردار بھی ہے، جس میں اخلاقیات بھی ہیں۔ بڑی سی بڑی یونیورسٹی کی ایک فیکلٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بہت ہوتی ہیں تو 20-25 ہوتی ہیں۔ یہ اہل بیت کے نظام میں جو فیکلٹیاں ہیں ان کی تو گنتی نہیں ہے۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نبی نے 1000 علم عطا کیے، تو ابھی تو 1000 کی گنتی، ہمیں نام نہیں پتا 1000 کے جو علی کے پاس علم تھے جو نبی نے دیے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا میں نے 1000 علم سے 1000 علم کھولے۔ 1000 کو 1000 سے ضرب دیجئے، 2000 نہیں ہے، یہ جمع نہیں ہوگا، 1000 ضرب ہوگا۔ یہ 1000 کو 1000 سے ضرب دیں، ہمیں تو ابھی ان علوم کا نہیں پتا جو علی کے پاس تھے۔ بس ان کی طرف میری اور آپ کی تقاضا کوشش یہ ہے اس نظام اور اس مودت اور اس محبت سے جڑنا۔ اتنا وسیع دسترخوان کہیں نہیں ہے، اتنی نعمتوں کی بھرمار کہیں اور نہیں ہے۔ میرا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے، ان کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے جی۔ کسی ایک امام کی بات کریں، آج ایک امام معصوم کی آمد کا دن بھی ہے جی۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ ہر امام معصوم کا جلوہ امامت نرالا، اور اس جلوہ امامت میں جو جیسے جیسے زمانے کے حالات تبدیل ہوتے رہے، زمانہ بدلتا رہا، انہوں نے ہمارے مطابق اپنے فرمودات اور اپنی رہنمائیوں کو عطا کیا۔ ویسے بھی میں ایک جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ گھرانہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا ہے، موڑ کر دیکھتا ہے۔ اپنے حق میں صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ امامت کا ہنر ہے، حالات سے متاثر ہونا یہ امامت نہیں ہے۔
حالات کے آگے ہتھیار پھینک دینا یہ کوئی ہادی کا کام نہیں ہے۔ حالات کو تبدیل کرو، انہی حالات میں اپنے چاہنے والوں کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے رستہ بناؤ۔ زندانوں میں بھی ہوں گے، ہاتھوں میں رسیاں بھی ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہوتی ہیں تب بھی لوگوں کو چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک جوان آیا، کہنے لگا مولانا یہ آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی سمجھ میں نہیں آتی، والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک خانوادہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے، ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا پیسہ ہوگا تو دیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے، پیسہ ہوگا تو سخی ہوں گے، کیا تعلق ہے پیسے سے سخاوت کا؟ سخاوت ایک جذبے کو کہا جاتا ہے، تمہارے اندر وہ جذبہ آ جائے تو پھر اللہ تمہارے ذریعے تقسیم کروائے گا۔ میں مولا علی سے اگر مدد مانگتا ہوں، میں مولا امام حسین سے اگر مدد مانگتا ہوں تو مجھے پتا ہے اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ بانٹ دیتے ہیں۔ جی سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے شجرہ طیبہ کے حوالے سے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ شجرہ طیبہ کی 3 صفتیں ہیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ شجرہ طیبہ ہم ہیں، یہ ہر حالت میں ہمارے لیے امام ہے، زندان میں ہوں یا زندان سے ہٹ کر ہوں، ہماری ہدایت ہے۔ پچھلے دنوں ایک امیر مینائی کی زمین میں ایک غزل کے مصرے پر ہم نے کچھ کہہ دیا تھا، تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ مناسبت سے میں کچھ شعر آپ کو اپنے سنا دوں، تو وہ میری مناسبت سے ہے اس وقت کی گفتگو سے، حضرت کے فرزند کی خدمت میں، کہ عرض ہے کہ شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر، اور وارث منبر و محراب کو آنا ہے ابھی۔ جی ان کے بابا کی خوشی میں وارث منبر و محراب کو آنا ہے ابھی، اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کر۔ اور میں چھوڑ رہا ہوں کہ ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دگر پیدا کر۔ اور عزیزو الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر، اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ جو اہل ادب تشریف فرما ہیں اور آپ سب کی خدمت میں، کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر، اور ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر۔ اور تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، تنہا رہنے کا جو تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر۔ توجہ کر لیا آپ نے، یہ شفاعت کا عقیدہ
یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا کر۔ یہ کون سا کارنامہ ہے کہ معصومین سے کہیں ہماری جان بچوائیے؟ وہ فخر سے کہیں نا ہمارے شیعہ آ جاؤ جو کردار لے کر آئے ہو، وہ تو تکلیف دینے والی بات ہے نا۔ حشر، یہ زاویہ بھی تو دیکھیے نا، شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ تاکہ امام فخر سے کہے میرا چاہنے والا آ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے، اب سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا سر اٹھانے، اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ عزیزان گرامی، یہ وقت گزر جائے گا اور محشر میں ہمارا سامنا ہے ان لوگوں کا کہ جنہیں اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے۔ یہاں دروازہ گرانے دیجئے، جلا دیا، مار دیا، خیمے جلا دیے، مگر کھلے گا تب کہ جب محشر میں ان کی سواریاں آئیں گی کہ تم نے کس کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ابو طالب کی آمد ہوگی، پھر مولا علی فرماتے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک، انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا اور بادشاہوں کی طرح ورود ہوگا حضرت ابو طالب کا۔ میرے مولا سجاد کے لیے جب سب جمع ہو جائیں گے آواز آئے گی اینا زین العابدین، کہاں ہے عابدین کی زینت؟ آواز آئے گی ھذا زین العابدین۔ محشر میں مولا سجاد کی آمد، ہر ایک کی شان ہے جس کے مطابق محشر میں لایا جائے گا، مگر تمام شان، بان، احترام، رسومات، آداب، تہذیبیں جو آمدوں پر ہوں گی وہ ایک طرف، اور جناب زہرا کی آمد، سیدہ زہرا کی آمد ایک طرف۔ میرے مولا نبی فرماتے ہیں ابعثوا علی البراق، میں براق پر بٹھا کر لایا جاؤں گا، ویبعث علی علی ناقتی، اور علی میرے ناقے پہ لا کے بٹھائے جائیں گے، لائے جائیں گے بٹھا کر۔ ویبعث الحسن والحسین علی ناقتین، حسن و حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے۔ ویبعث الانبیاء علی الدواب، اور ہر نبی اپنی سواری پر، ہر امام اپنی سواری پر ہوگا۔ جب ساری سواریاں سج جائیں گی تب اعلان ہوگا غضوا ابصارکم، اپنی گردنیں جھکاؤ، حتی تجوز فاطمہ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ نبی فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العظبہ، فاطمہ کی سواری عظبہ ہوگی جو میری سواری کے آگے چلے گی۔ آگے سیدہ کی سواری ہوگی، پھر نبی کی ہوگی، پھر علی کی ہوگی، پھر حسنین، اور پھر سواریاں، یہ کاروان ہدایت ہوگا جس کی سالاری جناب زہرا کر رہی ہوں گی۔ اور کاروان ہدایت جب محشر سے گزرے گا، ایک خاص سلامیاں دی جا رہی ہوں گی، خاص ادب اور احترام ہو رہا ہوگا۔ فرشتوں نے جناب زہرا کی سواری کے گرد حلقہ بنایا ہوا ہوگا، اور جب یہ سواری محشر میں گزرتے ہوئے عرش کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی کہیں گی میری سواری روک دو۔ سیدہ کی سواری نہیں رکے گی، نبی بھی رکیں گے، پورا کاروان رک جائے گا، ساری سواریاں رکیں گی۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ بی بی فرمائے گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یا اللہ مجھے معلوم ہو، آج مجھے بتایا جائے میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ سنیں گے، فرمائے گی مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ آواز آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی،
کہا یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا گزری ہے۔ وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، درمیان کی زمین اونچی کر دی جائے گی۔ جب وہ زمین اونچی ہوگی آواز آئے گی ہاذا حسین، پورا محشر دیکھے گا حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ جب مجلس میں آپ روتے ہیں نا تو معصوم امام دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ وہ منظر نظر آئے گا جو عصر عاشور میرے مولا کا گھوڑے سے گرنے کا منظر ہے۔ ادھر حسین گھوڑے سے گریں گے، ادھر زہرا سواری سے گریں گے۔ محشر میں رونے کی آوازیں بلند ہوں گی، وہ محشر نہیں ہوگا بلکہ حسین کا جلوس عزا ہوگا۔ میرے مولا گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ ایک باپ کی مجلس ہے، ایک سید کی مجلس ہے، ایک عزادار ایک وزادار کی مجلس ہے، خدمت گزار کی مجلس ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں سندھ میں ایک مجلس پڑھنے گیا، شاید 8-10 ہزار آدمیوں کا مجمع تھا۔ ملنے والے بڑے شوق سے ملنا چاہ رہے تھے، مجھے ایک دھکا لگا، میرا ماما گر گیا۔ تو جو بانی تھا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میرا ماما کھل گیا تھا گر کے، تو مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ جب وہ معافی مانگنے لگا تو مجھے رونا آیا۔ کسی نے قصدن تو نہیں گرایا تھا نا، کسی نے جان بوجھ کے تو ماما نہیں گرایا تھا۔ وہ بانی معافی مانگنے لگا، مجھے بہت رونا آیا۔ جناب زینب نے جن چند باتوں پر رو کر گریا کرتے ہوئے ماتم کیا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ میرے بھائی کا ماما لے گئے، مسلوب الامامہ، نانا حسین کا ماما اتار لیا۔ اجر و کمال اللہ، بلا تشبیہ صرف ذہن قریب کرنے کے لیے بچوں کے لیے، میں اگر اس ممبر سے گر جاؤں نا، یہ بچہ کھڑا ہوگا، وہ جوان کھڑا ہوگا، وہ جوان کھڑا ہوگا، مولانا چوٹ تو نہیں لگی؟ کیا ہوا تھا، کیوں گر گئے؟ حسین گھوڑے سے گر گئے۔ کسی نے بڑھ کر نہیں کہا یہ زہرا کا لال ہے۔ اجر و کمال اللہ، کسی نے بڑھ کر سہارا نہیں دیا۔ ہاں ذوالجناح تھا، گھوڑا تھا جو اپنے گھٹنوں کو ٹیک رہا تھا کہ میرے مولا گریں گے تو لیکن کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اس نے امام حسین کو اپنی پشت سے اتارا، گھٹنے کو ٹیک دیا، امام زمین پر آئے۔ جب یہ امام سے اس کی پشت خالی ہو گئی نا تو پسر سعد نے آواز لگائی، خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ اب کوئی اس پہ سوار نہیں ہوگا، ہم اسے احترام کے ساتھ رکھیں گے۔ میں کہوں گا پسر سعد تجھے نبی کا گھوڑا یاد رہا؟ تجھے یہ یاد نہیں رہا کہ حسین نبی پر سوار ہوتے تھے؟ سپاہی آگے بڑھے عزاداروں ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا اپنے پیروں سے، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا، رسیاں ڈال ڈال کے اسے قابو میں لانا چاہتے تھے، کسی کے قابو میں یہ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب بہت دیر گزری اور اس نے بہت سے لوگوں کو زخمی کر لیا تو پھر آواز دی گئی کہ ذوالجناح کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب سپاہیوں کو اس نے دیکھا نا کہ دور ہٹ گئے ہیں، اب اسے پکڑنا نہیں چاہتے، تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے۔ سنیں گے، دوڑا ہے اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ حسین کا سر تن سے علیحدہ ہو گیا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنا پھول تلاش کر رہا تھا، پھر ایک ایک لاشے کو سونگھتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ڈھونڈ رہا ہو حسین کون ہے، اور اسی لاشے پہ رکا جو امام حسین کا لاشا تھا۔ میرے مولا کی کٹی ہوئی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا، زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ماتم کرتے ہوئے دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ عزاداروں، بہت سنا ہوگا آپ نے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، بہت دیکھا ہوگا کہ باپ بھی بیٹیوں سے بڑے راغب ہوتے ہیں،
میں نے مقتل کربلا میں دیکھا، ذوالجناح دیکھ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ یہ اسی خیمے کے در پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھا، زمین پہ پیر مار رہا تھا۔ بی بی کو بابا کے گھوڑے کی آہٹ محسوس ہوئی، بی بی باہر آئی، کیا دیکھا؟ گھوڑا تو آیا ہے، بابا نہیں آئے۔ زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں زمین پہ خط بنا رہی ہیں۔ میری بی بی نے انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، ذوالجناح گردن جھکائے کھڑا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس کے گلے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو دھڑکنے سے آواز آتی ہے، جب ذبح ہوتے ہوئے جانور کو جو آواز آتی ہے، ایسے ذوالجناح کے گلے سے آواز آ رہی تھی۔ یہ مقتل کی کتابوں کے جملے ہیں۔ بی بی آگے بڑھی، گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے۔ بی بی نے اپنا ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور روتے ہوئے کہا، حل سقیا بھی ام قتلات شانہ، بس مجھے اتنا بتا دے، میرے بابا کو پانی پلا کے مارا، میرا بابا پیاسا بہت۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ